اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے جو بم بنایا ہے وہ دراصل پاکستان کا بم نہیں ہے، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے، وہ پوری امت مسلمہ کی اجتماعی قوت ہے، اجتماعی قوت کی علامت ہے۔ اور یہ بات جزوی اعتبار سے صحیح بھی ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کا جو حصول ہے وہ اتنا زیادہ معجزانہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کے بغیر اس کا حصول ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی تو یقیناً یہ صرف پاکستان کے دفاع کے لیے نہیں دی، بلکہ اس نے یہ صلاحیت امت مسلمہ کے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے پاکستان کو دی۔ یہ اور بات کہ وہ ایٹم بم جو ہم نے پاکستان کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، وہ ایٹم بم پاکستان کی حفاظت تو کیا کرتا، الٹے ہمیں اب ایٹم بم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو دوسرا پس منظر اس کا یہ ہے۔ تیسرا پس منظر اس کا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف مشرق وسطیٰ ہے اور ایک طرف جنوبی ایشیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل موجود ہے جو کہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، اور دوسری طرف جنوبی ایشیا میں بھارت موجود ہے جو کہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ اور اس اعتبار سے مسلم دنیا کا غالب حصہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان واقع ہے، یعنی ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، اور ان کے درمیان پوری امت مسلمہ ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو منیمائز کر دیتے ہیں تو پوری مسلم دنیا دو ایٹمی طاقتوں کی بلیک میلنگ کی زد میں آ جاتی ہے، اور مغربی دنیا کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کیا جائے تاکہ مسلم دنیا کو بھارت اور اسرائیل کی ایٹمی بلیک میلنگ کے نشانے پر رکھا جا سکے اور ان کو معذور بنایا جا سکے۔ تو وہ اس تناظر میں جب پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ صلاحیت موجود رہی تو پاکستان نہ صرف یہ کہ پاکستان اسرائیل اور بھارت کی ایٹمی بلیک میلنگ سے آزاد رہے گا، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کو بھی نفسیاتی طور پر اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت اور بھارت کی ایٹمی صلاحیت کے خوف میں نہیں جانے دے گا۔ تیسرا سبب اس کا یہ ہے۔ چوتھا سبب اس کا یہ ہے کہ تمام مغربی قوتیں بالخصوص امریکہ بھارت کو خطے کی ایک بڑی طاقت بنا کر ابھارنا چاہتا ہے، چین کے مقابلے کی طاقت بنا کر ابھارنا چاہتا ہے، اور یہ اس کے اس عزم کی راہ میں جو واحد رکاوٹ ہے اس خطے میں وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان اگر بھارت کی مزاحمت کر پایا ہے یا کر پا رہا ہے کسی حد تک بھی، تو اس میں پاکستان کی عسکری قوت کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایٹمی صلاحیت ہے کہ جس نے پاکستان کو بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت سے روکا ہوا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایسا مرحلہ آیا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارادہ کیا، تو اس کو بتایا گیا کہ اگر اس نے یہ جارحیت کی تو پھر یہ دونوں ملکوں کی کشمکش صرف روایتی اسلحے تک اور اس کے استعمال تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پاکستان کی سلامتی کو اگر خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان ایٹم بم کی صلاحیت استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارت کو اپنے اس منصوبے سے دستبردار ہونا پڑا۔ 1990 کی دہائی میں بھی ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بھارت نے پھر پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا، اور بھارت کو ایک بار پھر یہ میسج دیا گیا کہ اس نے اگر یہ حماقت کی تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اس کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ اور اگر آپ جو حالیہ چند دنوں کی ایبٹ آباد کے آپریشن کی بات کی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا، بھارت کے جو آرمی چیف ہیں اور ان کی جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جس طرح کی کارروائی امریکہ نے ایبٹ آباد میں کی ہے، بھارت بھی پاکستان کے اندر ایسی کارروائی کرنے کی استعداد رکھتا ہے، اور وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر سیاسی حکومت ہمیں اس کا حکم دے تو ہم یہ کام کرنے کی بدرجہ اولا صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع اخبارات کے اندر چھپی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو یہ میسج دیا عملاً کہ اس نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو نکالا اور ان کی ریہرسل کی، اور بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے آپ کے اہداف مقرر کر لیے ہیں، اگر بھارت نے اس طرح کا کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو بھارت کے مختلف اہداف کو ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے سے نشانہ بنایا جائے گا۔ جس کے بعد بھارت کی جو صدر ہیں خاتون، ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہمارے آرمی چیفز کو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے، اور انہوں نے اس پر ان بیانات سے ان کو روکنے کی بات کی۔ تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ان چار حوالوں سے مغرب کے لیے درد سر کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ان چار حوالوں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑے اثاثے کی حیثیت رکھتی ہے، اور مغربی دنیا کی طاقتیں یکسو ہو کر اب اس طاقت کے درپے ہو چکی ہیں۔ اس میں کوئی اب راز کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب اس طرح کی خبریں مغربی اخبارات میں شائع ہوتی تھیں کہ امریکہ نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر حملہ کرے گا یا ان کو ٹیک اوور کر لے گا، تو اس طرح کی خبریں
محض پاکستان کے خلاف نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ ہوتی تھی، یعنی وہ نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے اور اس کے سوا ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا تھا. لیکن پاکستان کی پاکستان کے حکمرانوں، بالخصوص پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کی ملک کے اندر فضا پیدا کی ہے، جس طرح انہوں نے ایبٹ آباد کے آپریشن کو قبول کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کرنے میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے امریکہ اور مغربی طاقتوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں. اور آپ نے جو PNS مہران کا پورا واقعہ ہے، یہ آپ نے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھا. ایبٹ آباد کے بارے میں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ کر اپنے لیے عذر خواہی کی کوشش کی کہ امریکہ کے پاس اسٹیل ٹیکنالوجی تھی اور اس کا توڑ کسی دنیا کے ملک کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن PNS مہران میں آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کارروائی کی، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے، اور زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ امریکہ کے انسٹیگیٹ کیے ہوئے ایلیمنٹس تھے کہ جنہوں نے یہ کارروائی کی. لیکن ایک اطلاع کے مطابق، خود حکومت کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق، ان کی تعداد 6 سے زیادہ نہیں تھی. 6 لوگ تھے، جن میں سے 4 وہاں پر مارے گئے اور 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. لیکن 6 لوگوں نے ایک ایسی عمارت کو کہ جہاں 1000 سے زیادہ لوگ حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اس عمارت میں نہ صرف کہ انہوں نے کارروائی کی، بلکہ انہوں نے 16 گھنٹے تک پاکستان کی پوری عسکری قوت کو انگیج رکھا، اور 16 گھنٹوں تک ہماری عسکری قوت محض 4 لوگوں پر یا 6 لوگوں پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں، ان کی لڑنے کی اور مزاحمت کرنے کی اور قربانی دینے کی جو صلاحیت ہے اور استعداد ہے، وہ کتنی کمزور پڑ چکی ہے. اور ایک اطلاع یہ ہے کہ جیسے ہی PNS مہران کے دائرے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، وہاں پر موجود جو اہلکار تھے، جو فوجی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مختلف کمروں میں بند کر لیا اور وہ انہی کمروں میں بند رہے. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو ہماری جو مسلح افواج ہیں، ان کی جو صلاحیت ہے مزاحمت کی، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اور وہ اس سطح پر آ گئی ہے کہ وہ امریکہ تو کجا 6 لوگوں کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، ایسے 6 لوگوں کی مزاحمت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جو اپنی جانیں دینے کا فیصلہ کر کے گھر سے نکلے ہوں. تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں ایبٹ آباد آپریشن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ ہے وہ صورتحال جس میں ہمیں اسامہ بن لادن کی شہادت کے واقعے کو دیکھنا چاہیے. یہ ہے وہ صورتحال جس میں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو لاحق خطرات کو ہمیں انالائز کرنا چاہیے، جس کی روشنی میں. اور یہ ہے وہ صورتحال کہ جس میں ہمیں دیکھتے ہوئے اپنے لیے لاہ عمل مرتب کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی میں حکومتی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، تو کم از کم 3 کام تو ایسے ہیں جو ہمیں فوراً کر لینے چاہیے. نمبر 1 یہ کہ اس کی بنیاد پر ہمیں پوری قوم کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. کم از کم 10 سے 15 لاکھ کے 8 یا 10 بڑے مظاہرے 8 سے 10 بڑے شہروں کے اندر اس بات پر ہو جانے چاہیے تھے اب تک کہ ہماری ایٹمی صلاحیت کو، ہماری ایٹمی اثاثوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خطرات لاحق ہیں، تاکہ پوری قوم موٹیویٹ ہو کر اپنے ایٹمی اثاثوں کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکل آئے. پہلا کام تو ہمارے حکمران، یہ منیمم ہے جو ہم کر سکتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ جو OIC ہے اس کا ایک ہنگامی اجلاس اب تک کے طلب کر لیا جانا چاہیے تھا، اور اس اجلاس کے اندر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو امریکہ سے اور اس کے اتحادیوں سے براہ راست خطرات لاحق ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش ہوئی تو اس کے مضمرات کی تمام تر ذمہ داری پاکستان پر نہیں ہوگی بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں پوری عالمی برادری کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور اعتماد میں لینا چاہیے، تاکہ اگر ہمارے ایٹمی اثاثوں کے خلاف کل کوئی کارروائی ہو جس کا کہ اندیشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو ہم بین الاقوامی برادری سے کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اپنے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جس صورتحال میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اسے دیکھ کر ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اپنے ایٹمی اثاثوں کے دفاع میں سرکاری سطح پر کامیاب ہو سکیں گے. اس کے 2 اسباب ایسے ہیں کہ جن کی نشاندہی دشوار نہیں ہے. ایک سبب یہ ہے اس کا کہ ہمارے حکمران طبقے نے ایٹمی صلاحیت تو کسی نہ کسی طرح سے پیدا کر لی، لیکن ایٹمی صلاحیت اس کا دفاع صرف ایٹمی صلاحیت کی سطح پر نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ضروری تھا کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر تبدیلی کریں، ہم اپنے معاشی ڈھانچے کے اندر انقلابی تبدیلیاں لائیں، ہم اپنے سماجی ڈھانچے کو تبدیل کریں.